نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء خلاصۃ القرآن رکوع بہ رکوع۔ سورہ النساء رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 10۔ پہلے رکوع کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، خواتین اور یتیموں کے حق ادا کرو۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا حصہ دیا جائے۔ یتیموں کا مال ناحق کھاؤ۔ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ وراثت کے احکامات۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے جنسی بہرہ روی سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نہ زنا کرو، نہ ہی جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا، ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ محرم خواتین کی فہرست۔ چوتھے رکوع میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین 2 قسم کی ہیں: ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بیوی کی بہن عارضی محرم ہے۔ ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح نہ کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اس رکوع میں تاکید کی گئی ہے کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود پورا مہر ان میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 26 سے لے کے 33 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ایک نعمت ہے۔ 5ویں رکوع میں شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے جس میں عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال، آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی کی جان کو قتل کرو۔ ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی ہے اگر لوگ بڑے سے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 34 سے لے کر 42 تک۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ چھٹے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، ان کے مال، بستر، رازداری، اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر علیحدہ کر دیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سزا دی جائے۔ آخری صورت میں یہ کہ شوہر اور بیوی کے خاندان کے معتبر اشخاص کو بلا کر صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے، اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ خاندانوں کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اس رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون یہ بھی ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ میں نے اس امت تک دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 34 سے لے کر 50 تک، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی 27ویں رکوع میں آیا تھا۔ آخری حکم سورہ المائدہ میں آئے گا، جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خبائثوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور الفاظ کو بدل کر اپنے باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کرتے تھے۔ آگاہ کیا گیا ہے اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 51 سے لے کر 59 تک، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ 8ویں رکوع میں یہود کو یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موزوں شخص کے لیے دیں، نہ کہ ایسے شخص کے لیے رائے دیں جو اس کے قابل ہی نہ ہو۔ نظم کی پابندی کریں۔ جملے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں سے صاحب اختیار منصب داری کی اطاعت کریں۔ اگر منصب داری سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ اب ملیں گے اگلے رکوع کے ساتھ، سورہ النساء کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔